السلام علیکم لائف چینجرز۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کامیابی کیسے ممکن ہے۔ دوستو، ہر شخص کامیابی اور خوشحالی چاہتا ہے۔ لوگ کامیابی کو قسمت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، حالانکہ کامیابی پر کی جانے والی ریسرچ کے مطابق کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص فلسفہ اور نظریہ کار فرما ہے۔ زیادہ تر کامیاب لوگ جو اس دنیا پر آئے ہیں، خدا تعالیٰ نے ان میں یہ فلسفہ اور کامیابی کا جذبہ فطرتی شامل کیا۔ یہ لوگ کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی اس پروسیس کو واضح طور پر بیان کرنے کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی بہتر رہنمائی نہیں کر پاتے۔ کامیاب لوگوں کی کچھ تعداد جو گفتار کے غازی بھی ہوئے، وہ اتنی مصروف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دوسروں کی رہنمائی کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی بہت تھوڑی تعداد یہ راز بتانا پسند بھی نہیں کرتی، شاید اس ڈر سے کہ دوسرے ان کی جگہ نہ لے لیں۔ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ یہ آفاقی اصول ہے کہ دوسروں کو راستہ دینے سے آپ کا راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ نظام کائنات کچھ مخصوص قوانین اور اصولوں کی مدد سے چل رہا ہے۔ انسان جب ان آفاقی حقیقتوں اور اٹل اصولوں کو جانتا ہے تو انہیں قوانین کا نام دیتا ہے۔ بے شمار عقل سے بالا تر واقعات بھی کسی نہ کسی قانون اور قاعدے کی وجہ سے وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کی رسائی فی الوقت وہاں تک نہیں ہوئی ہوتی۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں ایک ریسرچ اسکالر نیپولین ہل نے کامیابی اور خوشحالی کی حقیقت کو جاننے کی خاطر اس نے کامیابی کو جاننے کی ٹھانی۔ اس نے سخت محنت سے 25 سال ہزاروں کامیاب اور ناکام لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کا انداز فکر دیکھا، ان کے رویے پر غور کیا اور دنیا والوں کو کامیابی اور ترقی کے فلسفے سے روشناس کروایا۔ نیپولین ہل کی ریسرچ بہت واضح اور حتمی ہے، اس میں گنجائش نہیں، لیکن وہ ریسرچ زیادہ تر کاروباری حضرات کے حوالے سے ہے۔ ان اصولوں کو اگر اسلام کے نظام کمال کے ساتھ ملا دیا جائے اور بالخصوص نوجوان طبقے کو ان سے متعارف کروا دیا جائے تو ناقابل یقین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ مالک کل کائنات نے اس دنیا پر بے شمار مزاج پیدا کیے۔ یہ ورائٹی ہی ہے جو اس دنیا کی خوبصورتی کا باعث ہے۔ ہر انسان اپنے مزاج میں پابند ہے۔ ایک بات کسی کی پسندیدہ ہے تو دوسرا اسی بات کی وجہ سے رنجیدہ ہے۔ ہر کوئی غم زدہ بھی ہوتا ہے اور خوش بھی، لیکن اس خوشی اور غم کی وجوہات سب کے لیے مختلف ہے۔ آپ قدرت کے بنائے ہوئے مزاجوں کا خوبصورت تضاد دیکھیے کہ ایک شخص مال بنا کر خوش ہو رہا ہے تو دوسرا مال لٹا کر تسکین پا رہا ہے۔ کوئی انسانیت کو بے قرار کر رہا ہے اور کوئی سب کے قرار کا باعث ہے۔ مزاج کے فرق کی وجہ سے کامیابی کی تعریف سب کے لیے مختلف ہے۔ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ کسی خاص شعبے میں کوئی فرد اگر منفرد مقام بنانا چاہتا ہے یا بناتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ مثلا غالب شاعری میں اپنا نام بنا گیا، سقراط فلسفے میں، شیکسپیئر انگریزی ڈرامہ نگاری کا بادشاہ بنا۔ الغرض یہ کہ اگر کسی شخص کو کسی کام میں خوشی بھی ملے اور عظمت بھی حاصل ہو تو وہ کامیاب ہے۔ اس لیے ایک طالب علم، کھلاڑی، سیاستدان، بزنس مین اور سائنسدان میں ہر ایک کی کامیابی کا مفہوم مختلف ہے۔ اسلام ایک مسلمان کو کامیابی کا نیا اور منفرد تصور دیتا ہے۔ یہ تصور کامیابی ہم روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی طلب کی گئی ہے، یعنی اسلام دنیا اور دین کو الگ نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ دنیا ایسے بناؤ کہ آخرت بھی بن جائے۔ اسلام کے مطابق کامیابی اتنی اہم نہیں جتنا مقصد کا انتخاب اہم ہے۔
دور جدید کے تقاضوں کے مطابق کامیابی کا تصور زندگی کے مختلف شعبوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایک فرد مالی طور پر مضبوط ہوتا کہ وہ دوسروں کی بھی مدد کر پائے اور اس کو ذہنی سکون اور اچھی صحت بھی حاصل ہو تاکہ وہ زندگی کا بھرپور لطف لے سکے۔ وہ باکردار ہو، اچھی شہرت کا حامل ہو اور اپنے پیشے میں منفرد ہو، اپنی پسند کا معیار زندگی رکھتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر محبت سے عمل پیرا ہو۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل و جان سے کامیابی حاصل کرنے کے خواہشمند ہوں۔ کسی بھی مضمون کو پڑھنے سے اس پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ کامیابی بھی ایک خاص شعبہ ہے اور آپ کے لیے ایک انوکھا مضمون بھی، اس لیے آپ کو اس کا مکمل علم حاصل کرنا ہوگا۔ کامیابی کے لیے جذبے اور جوش کی ضرورت ہوتی ہے۔